بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کوئی بات کرنی ہے کہ جی سورج گرہن 29 مارچ کو لگنے والا سورج گرہن اور دوسرا سیٹرن ان پائسز، دو بڑے ایونٹ ہیں. دو ایونٹس پہ اب کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ جعفری صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جی سورج گرہن اور سیٹرن ان پائسز دو ایونٹ ہیں، اس کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. دو چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں، دونوں ایک ہی ڈیٹ کو آ رہے ہیں 29 مارچ کو، تو یہ دونوں جو ہے نا ان کا اثر تو ہوگا. ایک تو گرہن کا اثر ہے، عموماً عام گرہن کا 15 دن پہلے 15 دن بعد، اس گرہن کا اثر مہینہ پہلے مہینہ بعد تک رہے گا. اور یہ دونوں ایونٹس موسٹلی نیگیٹو امپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے نا یہ اثرات خراب کریں گے. اور اس وقت سب سے زیادہ جو ہے نا وہ 12 کے 12 سٹارز کی سوشل لائف میں ہلچل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اچھا. اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں گرہن کی. گرہن جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متواتر اور اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ جب گرہن لگے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش رہا کرو. تو ایک لمبے قیام والی ایک نماز تلقین فرمائی ہے، اسے نماز آیات، نماز خسوف مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. وہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت یہ سورج گرہن بھی نیگیٹیوٹی پرووک کر رہا ہے، اور جو سیٹرن ہے پائسز میں آنا وہ بھی نیگیٹیوٹی پرووک کر رہا ہے. گو کہ اس وقت جو زوڈیک ایئر شروع ہوا ہے نوروز میں، وہ جوپیٹر ہے، تو جوپیٹر پازیٹیوٹی کرے گا، لیکن یہ کوئی دو سٹارز جو ہیں ان کی انرجی نیگیٹیو ہو رہی ہے، اور دونوں بڑے سٹارز ہیں جن کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ کسی حد تک تو ان کو سپورٹ کر سکے گا، مطلب پازیٹیوٹی لا سکے گا، لیکن زیادہ وہ بھی نہیں لا سکے گا. اور چونکہ یہ جو سیٹرن ہے یہ سلو موونگ پلینٹ ہے، تو یہ اس کے اثرات ویسے بھی آنا شروع ہوں گے. پارشل سولر اکلپس 29 مارچ 2025 کو ہونے جا رہا ہے، اور پی ایس ٹی یعنی +50 GMT کے مطابق اس کا ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 1:50 پی ایم پہ شروع ہوگا، 3:47 جو ہے وہ پی ایم کے اوپر میکسیمم ہوگا، اور 5:43 پی ایم کے اوپر یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ٹائم بھی اس کا کوئی جو ہے نا کوئی زیادہ چھوٹا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ 4 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہے. تو یہ امپیکٹ تو ڈالے گا، جہاں یہ نظر آئے گا وہاں بھی امپیکٹ ڈالے گا، جہاں نہیں نظر آئے گا وہاں بھی امپیکٹ ڈالے گا. اچھا. اور ویزیبلٹیز کی یورپ میں، نارتھ ایشیا میں، نارتھ افریقہ میں، نارتھ امریکہ میں، رشیا، یو کے، کینیڈا، اٹلانٹک اوشن میں، یہ جو ہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، فن لینڈ، آئس لینڈ وغیرہ، اس کے علاوہ گرین لینڈ میں، آرکٹک میں، یہ سارے اس کے ویژن جو ہے نا وہ سارا وہاں نظر آنے کے چانسز ہیں. اور چونکہ یہ دو واقعات ہیں، صرف گرہن نہیں ہے، یہ دونوں کا ہے، تو یہ جو ہے نا اس وقت چیزیں زیادہ تر جو میں نے پہلے بار بار عرض کی ہے کہ انرجیز جو ہیں ان کا فلو نیگیٹو ہو رہا ہے. جب انرجیز کا فلو نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ بڑے لمبے عرصے تک رہتے ہیں. سر اس طرح جیسے پہلے چاند گرہن تھا وہ بھی خونی چاند گرہن تھا، ریڈ کلر کا تھا، اس کی چیزیں وہ بلڈ مون تھا، کیونکہ میں نے اس کے بتایا بعد تھا کہ افیکٹ بلڈ مون جو ہے وہ نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کرتا ہے، اور یہ بھی نیگیٹو طاقتوں کو پرووک کر رہا ہے. لیکن چونکہ سیٹرن کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ سیٹرن جو ہے وہ مکافات عمل کا سیارہ کہا جاتا ہے اس کو. اچھا. کہ کہ جب یہ آتا ہے تو جس نے جو کیا ہوتا، اچھا کیا ہوتا تو اچھا مل جاتا، برا کیا ہوتا تو برا مل جاتا. تو اس وقت ساری نیگیٹو طاقتیں جو ہے نا ان کو ٹکر بھی ملنے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی پلین فیلڈ مل جائے گی اور سارا کچھ مل جائے گا. ورلڈ وائڈ امپیکٹ کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے نا دو طرح کے امپیکٹ پڑ سکتے ہیں ورلڈ وائڈ. ایک آپ کی ہیلتھ کے اوپر پڑ سکتا ہے، اور ایک آپ کی سوشل لائف کے اوپر پڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہیلتھ کے اوپر اثرات آ سکتے ہیں نا 12 کے 12 سٹارز میں، اس میں سب سے پہلا امپیکٹ آپ کے سٹمکس پہ ہوگا. ڈائجیشن سلو ہو جائے گی، فوڈ پوائزننگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ کیونکہ کیلشیم امبیلنس ہوتے ہیں، سورج کا ایک سورس وائٹامن ڈی اور کیلشیم بھی ہے، تو اس کی وجہ سے اچانک ایسی چیزیں ہوں گی، آپ کے ہورائزن سے ایسی انرجی ہوگی کہ آپ کی باڈی کے کیلشیم ڈی کیلسیفیکیشن کے عمل بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد ہوں گے. نفسیاتی مسائل جنم لے سکتے ہیں، کوئی سائیکوٹک مسائل جنم لے سکتے ہیں. اس لیے اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں، اور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ ضرور رجوع کریں. یہ چیزیں، اور خاص طور پہ ایک اور چیز، وہ سارے لوگ
جن کے برتھ چارٹ میں سورج کمزور پوزیشن پہ ہے، اچھا ان کو تو شدید احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان بیماریوں کے حوالے سے بھی اور ریسٹلیسنس کے حوالے سے بھی اور ان کی چیزوں کو بھی. جن کے ذائچے میں سن کی پوزیشن کمزور ہے وہ بہت احتیاط کریں. اب انٹرنیشنل بات کر لیتے ہیں. انٹرنیشنل ہورائزن کے اوپر دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ خواتین اور بچوں پہ تشدد بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل ہورائزن پہ حکومتیں گرنے بننے کے عمل میں تیزی آ جائے گی. اچانک بارڈرز بدلنے کے اشارے ہیں. کئی ملکوں کے اندر سے کئی علاقے نکل جائیں گے اور کئی ملکوں میں کئی علاقے داخل ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا تھا کہ نئے ملک بنیں گے. نئے ملک بننے کے چانسز ہیں. یہ رشیا اور یوکرین کی وار میں بھی جو ہے نا کچھ علاقے رشیا کے پاس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑے کلیئر کٹ. اور اسی طرح کچھ اور علاقوں میں جو چیزیں ہیں وہ بنتی ہوئی بگڑتی ہوئی نظر آئیں گی. اچانک حکومتیں گرنے یا بننے کی آوازیں پوری دنیا سے آنی شروع ہو جائیں گی. منرلز اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں خاص طور پہ سونا بہت تیزی سے اوپر بڑھ جائے گا. اور یہ جو سیٹرن کا ایونٹ ہے یہ مہینوں کا نہیں ہے. یعنی جیسے میں نے کہا نا سورج کا ایونٹ جو ہے وہ سورج گرہن وہ مہینہ پہلے مہینہ بعد ختم ہو جائے گا. یہ سیٹرن کا جو ایونٹ ہے نا یہ جو 29 مارچ کو شروع ہوا ہے یہ کم از کم 3 سے 5 سال ہے اس کا امپیکٹ. اچھا اس کا کم از کم 3 سے 5 سال امپیکٹ ہے. اور یہ اس صورت میں 2 چیزوں سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، آگ اور ہوا. اس سے جو ہے وہ نقصان کے چانسز بہت زیادہ لاس ویگاس والی تھی وہ بھی آگ اور ہوا. آگ اور ہوا یہ دونوں ان سے جو ہے نا مسئلہ ہے. اور یہ جو ہے دوسرا چونکہ 2025 کا سال مارس کا سال ہے تو مارس بھی جنگ کا دیوتا کہا جاتا ہے. تو یہ پوری دنیا میں جنگوں کی طرف اشارے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو بڑی جنگ جس کا دنیا اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کہیں 2025 میں شروع ہو جائے. اچھا یہ ورلڈ وار 3 والا اس سائڈ کی طرف جا سکتی ہیں چیزیں. کیونکہ میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی ہاٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا یہ گوادر والی سائڈ کا کہا تھا. یہ چائنا، انڈیا، گلگت، کشمیر، ادھر سے یوکرین، یہ مطلب یہ یمن اور یہ ساری امریکہ کی وار مڈل ایسٹ میں مجھے یہ جو ہے نا حالات کسی اچھی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. دعا ہی کر سکتے ہیں آگے اللہ نے کرنا ہے. ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 سٹارز خاص طور کے اوپر جن کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. 3 سٹار ایریز، لبرا، اسکارپیو. ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے احتیاط کرنے کی، ان کو اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے کی. اور جو ہے وہ چیزیں میں ریمیڈیز ابھی اس کے بعد بتاتا ہوں. کیونکہ ان تینوں بروج کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے نا منفی اثرات آ رہے ہیں. بیماری بھی اسی طرح، سر درد، متلی، کمزوری جو ان کے ذکر ہیں وہ بھی. گھروں میں جو ہے نا ان کے ماحول جو ہے اس میں کشیدگی آنے کے چانسز ہیں. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑی ہوتی ہوئی، یعنی بہن بھائیوں سے، اسپاؤس سے، بچوں سے کچھ جھگڑے، کچھ اس قسم کی چیزیں، اریٹیٹیو ماحول بن سکتا ہے. ملازمت پیشہ لوگوں کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی ملازمتوں میں دباؤ آ سکتا ہے. کریٹیوٹی بہت کم ہو سکتی ہے. قرض میں ڈوبنے یا دیوالیہ ہونے کے خدشات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور ان کو اپنے رائیولز سے دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس وقت طلبہ کی پڑھائی میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے. یعنی اوور آل یہ کچھ تھوڑا سا ٹائم، خاص طور پہ اگلا 1 مہینہ بہت اچھا نہیں ہے. اور اس کی سارے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سورج، مارس اور سیٹرن یہ 3 جو ہے نا اس تینوں نیگیٹو انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں. گرہن کے اثرات ہیں جس میں جو ہے وہ سیٹرن کا ٹرانزٹ ہے. اور 2025 کا جو سال ہے یہ مارس کا سال ہے. تو اس میں غصے میں ریئیکٹیو جو ہے وہ زیادہ ریئیکشن میں اس میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اور ایسی صورت میں آپ کی سب سے پہلے لائف سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کا جو سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے. تو سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں ریمیڈیز کہ ان کو کرنا کیا. سب سے پہلے خاص طور پہ ان 3 سٹارز کو، باقی کو بھی لیکن سب ان 3 سٹارز کو، سورہ رحمان قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے والی 20 منٹ اور 57 سیکنڈ کا ایک ٹریک ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل ایپ ہے. اینڈرائڈ اور ایپل پلے اسٹور، ایپ اسٹور دونوں سے مل سکتا ہے. وہاں سے انسٹال کر لیں. اس پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. وہ سورت کو 2 مرتبہ روزانہ 7 دن لگاتار سننا ہے.
سننا ایسے ہے کہ صورت لگا لینی ہے، علیحدہ بیٹھ جانا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، کرنا اللہ نے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا، جتنا اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب ہو۔ صورت سن لیں تو جو ہے وہ دل میں 3 بار اللہ 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 کہہ کے وہ پانی پی لیں۔ جو پانی آپ نے سورج سننے سے پہلے آدھا گلاس پاس رکھ لینا، طریقہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ جب دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پئیں گے، پانی یا تو میٹھا ہو چکا ہوگا یا اس میں خوشبو ہوگی یا زمزم بن جائے گا، تینوں میں سے کوئی ایک کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے کرم کر دیا، بچ جائیں گے۔ اللہ کے قریب ہونا بڑا ضروری ہے۔ سورہ رحمان سننے میں کمی کوتاہی کچھ نہ کیجیے گا، سارے ہی تقریباً، لیکن یہ 3 سٹار لازمی۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرہن کے لیے نماز تعلیم فرمائی، نماز آیات، نماز کسوف، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے، وہ ضرور پڑھیں۔ اور درود پاک، جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے، جتنا رسول اللہ کے قریب جائیں گے، اتنی چیزوں میں آپ کو امان ملتی چلی جائے گی۔ اور صدقہ اس بار جو بنے گا وہ اجناس کا صدقہ ہے، جس میں گندم ہے، چاول ہے، گندم، آٹا، روٹی ہے، یا پھر میٹھی چیز ہے، گوڑ یا چینی وغیرہ، اس کا صدقہ دے دیں، اللہ خیر رکھے گا، انشاءاللہ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ یہ گرہن ہے مشکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے وہ لال ریڈ مون تھا، یہ ریڈ خطرے کی علامت ہے یہ ہاں، یہ سورج 3 گرہن۔ سٹار چونکہ 3 ایک ہی دن ایک ہی ایونٹ میں آ گیا، اکٹھے ہو گئے، تو وہ گرہن بھی آ گیا ہے، سیٹن بھی آ گیا ہے، اور سال مارس کا چل رہا ہے، تو یہ کوئی تھوڑا سا اس کے اثرات کل کلیکٹیو، ورنہ اگر صرف گرہن ہوتا تو اتنے زیادہ مشکل حالات نہ ہوتے، لیکن اس کے ساتھ چیزیں مل گئی ہیں تو یہ اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی انٹینسٹی زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن تمام مخلوق مل کے کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خالق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سورہ رحمان بیسیکلی آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اگر آپ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ کے قریب ہو گئے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سورج گرہن اور سیٹن ان پائسز کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہ جو سا ہے ورلڈ وار 3 کی طرف بھی جا سکتی ہے اگر دنیا کے حوالے سے دیکھیں، اور جو کچھ ایسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس پہ خطرہ ہے، اور 3 بروج ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ریمیڈی بھی بتائی ہے، صدقہ بھی بتایا ہے۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اس دنیا کے لیے بھی دعا کریں کہ ایسی آفات سے اللہ میاں سب کو بچائے۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ سلام پاکستان۔